اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جھوٹے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا میں ہمیں نبیوں کے بعد کوئی سچا شخص ملنا محال محسوس ہوتا ہے۔ اور ابو بکر کو جھوٹا کہنے والے اب سنیں، آپ کا اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان کی یہ باتیں خود اللہ نے سنی ہیں، کہ یہ صرف میری ذات کے بارے میں برا نہیں کہہ رہے یا میری توہین نہیں کر رہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ نبیوں کو جو میرا پیغام دینے والے ہیں ان کو یہ شہید کرنے والے ہیں۔ آج بھی حضرت سیدنا ابو بکر کے دشمن جھوٹے ہیں، اس وقت بھی جھوٹے تھے، فرق یہ ہے کہ اس وقت یہودی تھے۔ آج کچھ یہودیوں کے جو پیروکار لوگ ہیں وہ بھی آج سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت آخر کی کیسے جاتی ہے۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں اللہ کا پاک کلام اتر آئے، اس کی عزت کے بارے میں، اس کی تقدیس کے بارے میں، تو سب دلائل ختم ہو جاتے ہیں کہ بھائی بس اللہ کا کلام آ گیا۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ جیسے ایک طبقہ، ایک مکتبہ فکر خود قرآن پاک پڑھ پڑھ کے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی دشمنی کرتے ہیں، ایسے یہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو آیات قرآنی کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کو مانتے بھی نہیں، بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ جو دلیل اللہ نے جس طرح بیان فرمائی ہے اس کے الٹ بیان کیا جائے، اور اس کے پیچھے مطلب بغض، عداوت کی انتہا، یعنی اس انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ کلام الہی کو بھی مشکوک بنا رہے ہیں، اللہ کے پاک کلام میں شک پیدا کرتے ہیں، تردد پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ قرآن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بول رہا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ بھئی دیکھو، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ابو بکر صدیق، ان کی شان کیسے بیان کی جاتی؟ تو ان کی شان بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ یعنی کیسی بھونڈی کوشش ہے، ناکام کوشش ہے۔ حالانکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابیت سے مشرف ہیں، مطلب ماں باپ صحابی، خود صحابی، اولاد صحابی، اور پھر اولاد کی اولاد بھی صحابیت سے مشرف ہے۔ یہ اعزاز سوائے سیدنا ابو بکر صدیق کے اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو اتنا بڑا عظیم آدمی جو کہ محسن ہے، اسلام کا محسن ہے، مسلمانوں کا محسن ہے، خود سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں واضح ارشاد فرمائیں کہ ابو بکر کے احسان محمد عربی پہ اتنے ہیں، ہم نے ان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں دیا بلکہ اللہ ہی ان کو قیامت کے دن اس کا اجر دے گا۔ تو اس ہستی کی مخالفت کیا معنی رکھتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت و شان و توقیر کا اگر اندازہ لگانا ہو تو یہ ایک ہی آیت، یہ میں اکثر بیان کرتے ہوئے کہتا ہوتا ہوں کہ کلام ربانی چونکہ اس کی دلیل کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد کوئی شک، کوئی تردد کسی قسم کا دل میں رہتا ہی نہیں۔ صرف ایک آیت ہمیشہ کافی و وافی ہوتی ہے اگر مانا جائے تو وہ آیتیں کہ جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت بیان کر رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی آیت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اللہ کی محبت کا، اللہ کی معرفت کا سفر شروع کیا، یعنی اس اعتبار سے کہ تبلیغ دین کرتے ہوئے اصحاب رسول کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف پیغامات دے کر کافروں کے پاس بھیجنا کہ بھئی جاؤ انہیں اللہ کا پیغام دو اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کو ہدایت کی دعوت دو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور قبیلہ بنو قینقاع جو کہ یہودیوں کی زیادہ آبادی کے اعتبار سے مشہور تھا اس وقت، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں یہودیوں کے مدرسہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں تشریف لے کے گئے، وہاں جو ان کا ایک بڑا معلم تھا فنحاس نامی، وہ موجود تھا، اور اس وقت اس زمانے میں اس کے ماتحت ایک اور بھی بہت بڑا عالم تھا جسے اشیاء کہا جاتا تھا۔ تو چھوٹے موٹے اور بھی اہل علم بیٹھے تھے اور لوگ بہت زیادہ تھے۔
تو ان کے کثیر مجمع میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر تو فنحاس کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا کہ اے فنحاس اتق اللہ واسلم فواللہ انک تعلم ان محمد رسول اللہ تجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل فآمن وصدق واقرض اللہ قرضا حسنا یدخلک الجنہ. مفہوم اس عبارت کا یہ ہے کہ حضرت تاجدار صداقت نے وہاں اس سے فرمایا مجمع کثیر میں، آپ نے فرمایا کہ اے فنحاس اللہ سے ڈر اور تو اسلام لے آ. اللہ کی قسم تو جانتا ہے کہ بے شک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہیں، اور یہ وہ رسول ہیں کہ تم لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں ان کی عزت و عظمت اور توقیر کو پاتے ہو. مطلب ان کی شانیں، وہ کتابیں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں ان کتابوں میں ان کی عزت و عظمت موجود ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم ان پہ ایمان نہیں لاتے؟ تو ایمان لے آؤ اور ان کی تصدیق کرو، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف قرض حسنہ کے ساتھ آؤ. اللہ تبارک و تعالی دو جہانوں میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوت کے بدلے میں جو فنحاس نے جملے بولے وہ کفریہ الفاظ، وہ اللہ کی توہین کے کلمات، توبہ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. سنیے گا کہ اس نے کیا کہا. کہنے لگا کہ اے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ تو ہمارا محتاج ہے، اتنا تو ہم اس کی طرف نہیں گڑ گڑا رہے جتنا وہ ہماری طرف عاجزی کر رہا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تم نے خود قرآن پاک کی، یعنی اللہ کے پاک کلام کی، جس کو تم کلام الہی کہتے ہو، اس کی آیت پڑھی ہے اور دلیل دی ہے کہ تمہارا خدا فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. یعنی ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا. اب یہ آیت اس نے دلیل بنائی حضرت ابو بکر کے سامنے. کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا رب ہمیں سود سے منع کرتا ہے اور خود سود دے رہا ہے. یہ اس نے گستاخی کی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو کہنے لگا بتاؤ پھر غنی کون ہوا؟ تو ہم غنی ہوئے اور اللہ فقیر ہوا. استغفر اللہ نعوذ باللہ. یعنی اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. یہ اس نے کہا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور آپ نے جو کیا وہ بھی ذرا سننے کے قابل ہے. فغضب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وضرب وجہ فنحاس ضربة شدیدہ وقال والذی نفسی بیدہ لولا العہد الذی بیننا وبینکم لضربت عنقک یا عدو اللہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر اسے شدید چہرے پر مارا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اسے تھپڑ رسید کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان وہ عہد نہ ہوتا جس کی وجہ سے میں تمہاری طرف نہیں بڑھ رہا، یعنی تمہیں زیادہ تکلیف نہ دینے کا عہد ہوا ہے، تو اگر وہ عہد نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن میں تیری گردن اتار کے جاتا، صرف ایک تھپڑ رسید نہ کرتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں وہاں سے چلے آئے. جیسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق واپس آتے ہیں تو وہ بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا. اچھا، جیسے ہی وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے تو آ کر اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شکایت کی کہ کہنے لگا کہ یا محمد انظر ما صنع بی صاحبکم، کہ تمہارے صحابی نے، تمہارے ساتھی نے، تمہارے دوست نے، اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا ما حملک علی ما صنعت. فرمایا ابو بکر تو نے ایسا کیا کر دیا ہے، کیا کیا اس کے ساتھ، بتا. تو عرض کی یا رسول اللہ اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے. اس نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس پہ غصہ کیا اور اس کے چہرے پر اس لیے میں نے مارا ہے، میں نے بلا وجہ اس کو کچھ نہیں کہا. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے وہ فنحاس کی طرف دیکھا تو وہ سرے سے انکار کر گیا. کہنے لگا نہیں میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا صاحب ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے.
اپنے لوگوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کیوں بھائی میں نے کچھ کہا ہے؟ وہ سارے کہنے لگے نہیں جی نہیں، کچھ نہیں کہا۔ اب یہ مسئلہ یہاں بڑا اہم ہے، وہ لوگ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہلکی بات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تو وہ ہے کہ جب ان کے اور مابین دشمن اسلام کے فیصلہ کرنا ہو اور گواہ ان کی طرف سے کوئی نہیں تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکیلے وہاں تشریف لے کر گئے تھے ایک روایت کے مطابق۔ تو اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے ابو بکر کا کوئی شخص انکار اس طریقے سے کرے کہ ان کی عزت و عظمت کو داغ لگے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور وہ لوگ سوچیں کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں میں تان کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ابو بکر نے نعوذ باللہ نبی پاک کی بیٹی کے بارے میں ایک ظالمانہ فیصلہ کیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور ان کا حق کھا گئے ہیں۔ ابو بکر تو اتنا سچا انسان ہے کہ ان کی صداقت کے لیے اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت اتاری ہوئی ہے۔ کس منہ سے یہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جھوٹے ہیں؟ اللہ معاف کرے، میں اپنی بصیرت سے یہ کہتا ہوں اور قرآنی دلیل سے یہ کہتا ہوں اور احادیث کا ذخیرہ بول رہا ہے، پوری امت بول رہی ہے، اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جھوٹے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا میں ہمیں نبیوں کے بعد کوئی سچا شخص ملنا محال محسوس ہوتا ہے۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق کا دامن داغدار ہے تو پھر ہمیں کوئی اجلا دامن کہیں نظر نہیں آتا، استغفر اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دیکھا اور پوچھا ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مجمع کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کو ابو بکر کا یہ دیکھنا کتنا پسند آیا۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، اور وہ آیت کیا تھی؟ فرمایا میرے حبیب اب اللہ آپ سے کلام فرمائے گا اور وہ اللہ کا کلام سنو۔ ارشاد ربانی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اس کا ترجمہ بھی سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مطلب مفہوم یہ ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں نا کہ ہم نے نہیں کہا، اور ابو بکر کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور ابو بکر کو جھوٹا کہنے والے اب سنیں، آپ کا اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان کی یہ باتیں خود اللہ نے سنی ہیں، اللہ نے سماعت کیا ہے۔ کیا سماعت کیا ہے؟ کہ ابو بکر اپنے مقدمہ میں سچا ہے، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کو اس لیے چوٹ پہنچائی ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ محتاج ہے، یعنی اللہ فقیر ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے سنا ان کا یہ قول کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس کا کوئی گواہ ہو نہ ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ابو بکر سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور پھر آگے الفاظ پاک کلام کے ہیں، فرمایا سنکتب ما قالوا، فرمایا کہ ہم لکھ رکھیں گے یا لکھ رکھا ہے کہ جو انہوں نے کہا۔ تو آگے فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ تو اتنے گھٹیا ہیں، انہوں نے تو بے شمار انبیاء کا قتل کیا، نعوذ باللہ، یہ تو نبیوں کو شہید کرنے والی قوم ہے، اتنی ظالم قوم ہے۔ اب یہ اللہ نے ان کی ایک اور صفت بیان فرمائی کہ یہ صرف میری ذات کے بارے میں برا نہیں کہہ رہے یا میری توہین نہیں کر رہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ نبیوں کو جو میرا پیغام دینے والے ہیں ان کو یہ شہید کرنے والے ہیں۔ تو پھر آگے مالک نے فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، فرمایا جہنم میں پھینک کر ہم ان کو کہیں گے کہ جلا دینے والے عذاب کو چکھو، یعنی ایسے عذاب کو چکھو کہ جو تمہیں جلائے گا، یا جلتے ہوئے عذاب کو چکھو، یا جلن والے عذاب کو چکھو، جو بھی آپ مفہوم کر سکتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، سوچئے گا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار کے بتایا کہ میرے محمد کا ابو بکر جھوٹا نہیں ہے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ آج بھی حضرت سیدنا ابو بکر کے دشمن جھوٹے ہیں، اس وقت بھی جھوٹے تھے، فرق یہ ہے کہ اس وقت یہودی تھے۔ آج کچھ یہودیوں کے جو پیروکار لوگ ہیں وہ بھی آج سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں۔ کئی تفسیروں میں اس کا بیان موجود ہے،
मसलन इब्न कसीर को आप पढ़ लें, आप इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर कबीर पढ़ लें, उसके अलावा इमाम तबरानी की तफसीर कबीर पढ़ लें। एक जुमला है छोटा सा, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तफसीर कबीर इमाम तबरानी की, तो उसके अल्फाज ये हैं कि फ़जाहदा फ़िनहास, यानी फ़िनहास ने इनकार किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने जो फरमाया ना कि मैंने इसलिए इसको मारा, तो उसने इनकार किया। फ़अंज़लल्लाहु हाज़िहिल आया, तो अल्लाह ने आयत उतारी रद्दन अला फ़िनहासा व तस्दीक़न li अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि अल्लाह तबारक व तआला ने यानी फ़िनहास की बात को रद्द किया और हज़रत सैयदना अबू बकर की बात की तस्दीक कर दी। तो फिर इस आयत को अल्लाह ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पे नाज़िल फरमाया। तो मेरे भाइयों, आपने मुलाहज़ा किया कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इज़्ज़त व अज़मत व शान व तौक़ीर वाले हैं कि उनके लिए, उनके सिद्क़ के लिए, उनकी कही हुई बात की तस्दीक के लिए ख़ुद अल्लाह ने पाक कलाम को बयान फरमा दिया कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। रब ने सुना, अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने कहा, यानी अल्लाह पाक का इरशाद है कि खुदा ने उस बात को सुन लिया, अगरचे ये यहूदी इनकार कर रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, इस वाक़या से हमें ये पता चला कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत ईमानी का आलम क्या था, और उन्होंने बर्दाश्त ना किया कि मैं अल्लाह के दुश्मन की बात सुनूं। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवाल किया, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ गवाह कोई ना था, ख़ुद अल्लाह गवाह बन के उनके सामने अपनी आयत को यूँ पेश फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे अक़ीदे की इस्लाह फरमाए, और वो लोग जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पर तान करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जिसकी सदाक़त अल्लाह बयान करता है वो उसके दामन को दागदार करते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहमत फरमाए।